الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہی جماعت ہے اللہ کا لشکر، اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. حضرت صدیق و فاروق و غنی و مرتضیٰ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالی کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام.
نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام۔ اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام۔ زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام۔ جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ضرور، کاروان دین کے ان شہ سواروں کو سلام۔ گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالزاروں کو سلام، ان وفا پرور نبی کے دوستداروں کو سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے 58ویں نمبر کی سورہ مبارکہ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ کی آخری آیت نمبر 22 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہونے کے باعث میں نے اس سے پچھلی آیات تلاوت نہیں کی، صرف ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں 14ویں نمبر کی جو آیت ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ مراد منافقین ہیں۔ منافق اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے
چاہے وہ کل کا منافق ہو یا آج کا، اس کی خصلت یہ ہوتی ہے اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے وفاداروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے غداروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہم منکم ولا منہم، یہ چاہے کتنا بھی کلمہ پڑھیں یہ تمہارے نہیں ہیں، لیکن ان کے بھی نہیں ہیں۔ یحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہم یعلمون، اور جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، اللہ کے راستے سے ان کی جھوٹی قسم نے ان کو روک رکھا ہے، ان کے لیے ذلت کی سزا ہے، چاہے ان میں کوئی مالدار ہو یا صاحب اقتدار یا جتھے قبیلے والے ہوں، ان کو نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئیں گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی خصلت بیان فرمائی، جس طرح آج جھوٹ بولتے ہیں کل محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کریں گے، عادت جو بنی ہوئی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اللہ ان کو جب اکٹھا کرے گا محشر کے میدان میں تو وہاں بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے یہاں جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارا یہ موقف درست ہے۔ الا سن لو انہم هم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو قابو میں کر رکھا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی لشکر ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھا اولئک حزب اللہ، صحابہ کا ذکر کیا، وہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت جو ہے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے اپنی تقدیر قلم سے، میں بھی غالب رہوں گا، میرا رسول بھی غالب رہے گا، اور نبی کے ساتھی بھی۔ ان اللہ قوی عزیز۔ اب صحابہ کا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم، ان کے مقابلے میں تم ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوادون من حاد اللہ، کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھو گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ، ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کا باپ اللہ اور رسول کا دشمن ہے تو اس سے دوستی نہیں رکھیں گے، بیٹے ہوں تو ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، بھائی ہوں ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، قبیلے کے لوگ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، بھائی کو بھی چھوڑ دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، خاندان کو بھی چھوڑ دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لکھے ہوئے کو تو اللہ ہی مٹا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کوئی کام کرتے کہ بعد میں پچھتائیں کہ کل میں نے جو فیصلہ کیا تھا اب اس کو بدل دوں میں۔ اللہ جو کام کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، علم ازلی کے ساتھ، جس طرح اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اس کا علم بھی اس کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہے۔ وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس میں رد بدل کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔
اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کوئی غلو عقیدت میں ہم نے نہیں کہا کہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، خود اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا اور فرمایا الا سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کے اندر بھی، سارے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ اس طرح کی آیات پر غور فرمایا کریں، کوشش یہ کریں کہ جو قرآن کریم آپ تلاوت میں رکھیں ترجمے والا ہو۔ جا بجا خالق کائنات نے ان کی مدح و منقبت بیان فرمائی، ان کا باطن کتنا صاف تھا، پاک تھا، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں، بلکہ اس سے پچھلے جمعے میں، کہ کفار کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان غریبوں کو ہٹائیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی بات سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کو ہٹا دیں گے تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، غور کریں گے آپ کی باتوں پر، سمجھ میں آئیں تو مانیں گے۔ لیکن یہ کمی قسم کے لوگ، معاشرے کے کم تر قسم کے لوگ، یہ بھی وہاں بیٹھے ہیں اور ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ مضمون کہاں گزرا ہے؟ سورہ انعام میں۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اپنے ہیں اور ان کو ہٹا بھی دینی مصلحت کی خاطر لے لیا جائے تو کوئی محسوس نہیں کریں گے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ پاک نے خود قرآن میں، حریص علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص تھی، بڑی چاہت تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی عملی اقدام کیا نہیں تھا ان کو ہٹانے کا۔ خالق کائنات نے بے وحی بھیج کر اعلان کر دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی ان کے مطالبے پر مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قرآن کی سچائیاں جس وقت سامنے آئے نا، تو اس پر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یقین خدا کے فرشتے آپ کے نیک اعمال میں قلم بند کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سے یہ دعا مانگ کر کریں کہ یا اللہ جھوٹی باتیں جہاں بھی کہیں کرنے والا ہو، کس سے کہانیاں سنانے والا ہو، یا اللہ اسے ہمیں بچا کر رکھنا۔ یہ جو سبحان اللہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کلام پر خوشی کا اظہار ہے، اللہ کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار ہے۔ اور فیصلے کس انداز سے؟ مت ہٹائیے ان کو، یہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ریاکاری کے ساتھ نہیں، یریدون وجہہ، اندر سے بھی یہ مخلص ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ ما علیک من حساب من شین وما من حسابک علیہ من شین، ان کے معاملات کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فتطردہم، اگر ان مشرکین کے کہنے پر ان مخلصین کو ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، تو آپ بھی ناانصافوں میں ہو جائیں گے۔ ابھی حضور نے ہٹایا نہیں تھا، اپنا ارادہ بھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، اندر کی حقیقت میرا اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کتنے واضح طور پر ان کی باطنی صفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے اعلان کر دیا خالق کائنات کے اعلان کو، اور قیامت تک قرآن کریم کے اندر یہ وحی موجود رہے گی۔ ان کو مت ہٹائیے، ان کو ہٹانا ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کی کوئی لالچ نہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی نظروں میں کتنے، ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو دیکھو
قرآن میں، اور صحابہ کو دیکھنا ہو تو نبی کے فرمان میں۔ صحابہ کو تاریخ کی کتاب میں سے مت پرکھو، وہ تاریخ لکھنے والا آپ کے زمانے کا ہو یا پہلے زمانے کا ہو۔ یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے صحابہ کے مقابلے میں؟ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو جو صحابہ سے بڑا ہو۔ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ صحابہ کی اچھائیاں یا برائیاں بیان کرنے والی وہ ذات ہو سکتی ہے جو صحابہ سے اوپر ہو، اور وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، پھر خود پروردگار عالم ہے، جو صحابہ سے نیچے بھی ہیں، جو ان کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی کیا حیثیت ہے کہ فلانا ایسا تھا فلانا ایسا تھا؟ میری اس بات کو بھول نہ جانا۔ ان ساری تاریخ کی کتابوں میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، آگ کے الاؤ میں جلا دو، کچھ بھی آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن قرآن کو چھوڑو گے، نبی کے فرمان کو چھوڑو گے تو ایمان کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک بڑا ذخیرہ تاریخ کے نام سے جو کچھ بھی لکھا گیا میرے پاس موجود ہے، دیکھتے رہتا ہوں میں، لیکن میری اللہ کی مہربانی مجھ پر یہ ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہربانی میں آپ کو بھی شریک فرما دیں کہ میں ذرہ برابر بھی کسی تحریر سے کسی کتاب سے متاثر نہیں ہوتا قرآن کے مقابلے میں، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ میں حق پرست ہوں، اللہ آپ کو بھی حق پرست بنائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ حق پرست بنا دے، اکابر پرست نہیں۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں نا، یہاں ایک مرض یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو بچا کر رکھے۔ اکابر نے یہ کہا، اکابر نے یہ کہا، کیا اکابر بھائی؟ کون اکابر؟ صحابہ سے بڑا اکابر کون ہے؟ نبی کے بعد سب سے بڑے اکابر کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ بس صحابہ کو ہم نے ان اکابر کی تحریروں سے نہیں پرکھنا، ان مورخین کی تحریروں سے نہیں پرکھنا، ہم نے صحابہ کو پرکھنا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث مبارکہ کے روح سے۔ ساری احادیث مبارکہ صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں، قرآن کریم اللہ کا صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، تاریخ کتاب ان میں کیڑے نکال رہی ہیں۔ تو ہم ان اکابر کی باتوں کو مانیں گے؟ ہمیں اللہ نے اس بات کا مکلف بنایا کہ ان کی باتوں پر ایمان لاؤ، قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے، ان کے ایک استاد گزرے ہیں امام ابو زرع رازی۔ وہ لکھتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، تم کسی شخص کو دیکھو کہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے تو جاؤ سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے۔ لأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ اللہ کا رسول ہمارے نزدیک حق ہیں، سچ ہیں، والقرآن حق، و قرآن بھی حق ہے، وانما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ قرآن کریم کس سے ملا ہے؟ صحابہ سے۔ نبی کی سنتیں کس کے ذریعے سے پہنچی ہیں؟ صحابہ سے۔ انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ جو لوگ صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں دین کے ان اولین گواہوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیبطل الکتاب والسنہ، تاکہ جنہوں نے قرآن ہمارے سامنے لا کر پیش کیا، سنت پیش کی ہے، جب وہ مجروح ہو جائیں گے تو ان کے سارے فیصلے مجروح ہو جائیں گے۔ یہ قرآن اور سنت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ والجرح بہما اولا، بجائے اس کے کہ صحابہ کو مجروح کریں، ان پر جرح زیادہ بہتر ہے، اور یہ زندیق ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ مختلف ادوار میں
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی مجلس کے اندر سن چکے ہیں. پچھلے جمعے میں غالباً میں نے بیان کیا تھا، ایک بڑے جلیل قدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید بن زید. انہوں نے ان کے سامنے کسی شخص نے صحابہ کرام کی تنقیص کی، کسی صحابی کی تنقیص کی. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، میرے سامنے نبی کے ساتھیوں کی تنقیص کر رہے ہو، حالانکہ برابر کے لوگ تھے سارے. لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں جہاد جائے، یغبر فی وجہ، جس میں ان کے چہرے گرد آلود ہوتے تھے، خیر من عمل احدکم، تم سب لوگوں کے تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہیں ایک پل کے لیے ان کا میدان جہاد میں جانا. ولو عمر عمر نوح، تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، میرے نبی کے صحابہ کی ایک پل کے لیے میدان جہاد کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کی جو شرکت ہے وہ کہیں زیادہ. یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ جس کو حضور نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا تو بھی جنتی ہے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے. تو جب ہم اکابر کو دیکھتے ہیں، وہ سب عظمت بیان کر رہے ہیں. آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے ولی اللہ تھے. کچھ لوگ تو ان کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے نام پر 11ویاں بٹورتے ہیں، اور ہم انہیں اللہ کی ایک مقبول بندہ سمجھ کر ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان پر. 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں یہ. بغداد میں رہے ہیں، حنبلی المذہب تھے، اور انہی کے ہم مذہب ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث. انہوں نے حنبلی مذہب کے بڑے بڑے اکابر علماء کا تذکرہ لکھا ہے 4 جلدوں میں. اس کا نام ہے طبقات الحنابلہ. اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ میں نشان بھی لگایا ہے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت اور ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں. تواتر کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا، وہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے. ویسے ان کی غنیت الطالبین اس کے بالکل ابتدا میں اعتصام بالکتاب و سنہ کو پڑھ لیں انشاءاللہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ صحابہ کی تنقیص کرنے والا جس راستے پر آ رہا ہے اس راستے کو چھوڑ دو. یہ غنیت طالبین میں ہر جگہ ملتی ہے، کہیں تو میں دکھا دوں گا اپنے پاس، کسی بھی کتب خانے سے لے کر دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ کسی راستے پر حضرت معاویہ نے گزرنا اور پیدل نہیں چلنا، گھوڑے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے گزرنا ہے، میں اس سڑک پر بیٹھ جاؤں اور ان کے گھوڑا میرے پاس سے گزر جائے اور اس کے پاؤں کی گرد و غبار اڑ کر میرے بدن پر پڑے، تو میں سمجھوں کہ اللہ نے مجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. یہ بتائیں کہ شیخ قادر جیلانی کی بات وزنی ہے یا یہ جتنے بھی نتو پتو نام کے اکابر ہیں؟
جس کی ولایت پر چار دانگ عالم دنیا متفق اور گواہ ہے، وہ صحابہ کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ یقیناً سیدنا معاویہ کا وہ مقام نہیں جو پہلے درجے کے چار صحابہ ہیں، ابو بکر جیسا بھی نہیں، عمر جیسا بھی نہیں، عثمان جیسا بھی نہیں، علی جیسا بھی نہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ میں جتنے بھی ہیں 10 صحابہ ان جیسا ان کا رتبہ اور مقام نہیں، لیکن ان کی دین کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ ان کی سیاست اور ان کی کمال درجے کی جو حکومت ہے اس کو اگر ہم تقابل کریں پچھلے ادوار میں تو ابو بکر و عمر کا مقام اونچا ہے، لیکن ان کی سیاست اور ان کے حکومتی نظام کی کامیابی جو ہے ان سب سے آگے ہے۔ کہ جن ادوار کے اندر انہوں نے حکومت سنبھالی اور پھر 19.5 برس تک جس کامیاب طریقے سے انہوں نے خلافت کے نظام کو سنبھالا ہے کہ پوری مملکت 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلی مملکت کے اندر کسی طرف سے کسی شیطان کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اور ان کی اس روش سے دنیا کفر بڑی نالاں رہی، یہودی بھی ناراض تھے، عیسائی بھی ناراض تھے، مجوسی بھی ناراض تھے، مشرک بھی ناراض تھے۔ کوئی فتنہ انگیزی اس قدر فراست والے تھے کہ کسی طرف سے کوئی فتنہ جو ہے سر نہیں اٹھا سکا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے خبیث الطبع لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر صحابہ کرام جیسے حضرت معاویہ جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور اسی قسم کے لوگوں نے بعد میں پھر جرح بھی کی ان پر، اسی قماش اور اسی مزاج کے لوگوں نے پھر تاریخیں لکھی، تاریخ کے نام پر وہ گند اکٹھا کیا اور جو خرافات کے مجموعے وہ انہوں نے لکھے۔ ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، غور سے سننا اس کو، نہیں پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، یعنی اتنے پکے ایمان والے ہیں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اللہ اور رسول کے دشمن خواہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ ہوں، ہر رشتہ ذکر کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا لکھا ہوا ایمان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں پھر وہ اپنے نہ باپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بیٹے کی، نہ بھائی کی، نہ خاندان کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بوڑھے باپ، نام معلوم ہے آپ کو؟ عثمان نام تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام عثمان تھا، مشہور ہیں ابو قحافہ کے کنیت کے ساتھ۔ بالکل آخر وقت میں ایمان لائے۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملے کہے تو صدیق اکبر کی غیرت ایمانی جو ہے برداشت نہیں کر سکے، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئے۔ کیا صدیق اکبر گستاخ تھے؟ صدیق اکبر گستاخ تھے؟ سوچ کر جواب دیں آپ۔ ان کے ایمان کی جو سطح تھی، خدا اس کے رسول پر جو ایمان تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر اس کے مقابلے میں نبی کی گستاخ کو برداشت نہ کیا جائے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کی صفت بیان کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کا باپ کیوں نہ ہو، خدا اور رسول کا دشمن سے ان کو دوستی کرتے نہیں پاؤ گے۔
صدمہ یقیناً باپ نیچے گرا ہوگا، صدمہ بھی ہوا ہوگا، لیکن اس سے بڑا صدمہ ان کو یہ تھا کہ ابھی تک یہ کفر پر اڑے ہوئے۔ حضور کو اطلاع ملی، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا مانگتے رہیں، مارے نہ، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان کے دل کو پلٹ دے، اور بالآخر اللہ پاک نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ لیکن صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا حضور کی گستاخی کو۔ یہی سے ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے میدان میں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت دے دی، یہ مشرکین کے ساتھی بن کر آئے تھے۔ غزوہ بدر یا غزوہ احد، بعد میں جب ایمان لائے تو کہنے لگے ابا جان کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، لیکن باپ سمجھ کر میں اپنی تلوار کھینچ لی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری نظر پڑی نہیں آپ پر، خدا کی قسم بیٹے میں کبھی اپنی تلوار کو آپ کی گردن سے پیچھے نہ ہٹاتا۔ اگر ان کی یہ خصلت نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں ان سے دوستی کرتے نہیں پاؤ گے۔ آج ہم حقیر سے مفاد کی خاطر اللہ رسول کے باغیوں کے ساتھ دوستی پہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تعلق، اس وقت ہمارا ایمان اور اسلام بالکل کہیں دور چلا جاتا ہے۔ یہ واقعات قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں ایک سبق دکھا رہے ہیں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ سب چلے گئے، ہم نے جانا ہے، واپس نہیں آنا، بس ایک ذہن میں رکھیں، جانا سب نے ہے، واپس آنا نہیں۔ اس قرآن نے جو ہمیں سبق دیا اس کے مطابق زندگی گزار کر جانا ہے۔ خدا اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ رشتہ داریاں اپنی جگہ سے صحابہ نے بھی رشتہ داریاں نبھائی ہیں، لیکن دین کو اور ایمان کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کا ایک بڑا سردار عتبہ، بڑا پہلوان بھی تھا اور جنگجو بھی تھا اور جنگ آزما بھی تھا، وہ نکلا۔ اس زمانے کی جنگ یہ توپوں والی نہیں ہوتی تھی، بندوقوں والی نہیں ہوتی تھی، ان کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا ماہر جنگجو اور پہلوان ہوتا تھا باہر نکل کے وہ ایک اعلان کرتا تھا اپنے مد مقابل کو، کون ہے میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے والا۔ عتبہ مشرکین کا ایک بڑا سرغنہ تھا، وہ سامنے آیا، حل میں مبارزن، اس کا مطلب کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا کہ نہیں تم مت جاؤ۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے جانا ممنوع تھا، فرمایا کہ میں دنیا کفر کو یہ سبق نہیں دینا چاہتا کہ محمد اپنے ساتھیوں سے اپنے ماں باپ کو قتل کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبیدہ بن حارث ایک صحابی ہیں، انہیں فرمایا تم جاؤ۔ عتبہ کا بھائی شیبہ وہ سامنے آیا، سیدنا حمزہ سے فرمایا اس کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ولید اس عتبہ کا بیٹا تھا، اس کے مقابلے میں سیدنا علی سے فرمایا تم جاؤ۔ سیدنا علی نے اور سیدنا حمزہ نے تو ایک ہی وار میں شیبہ اور ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ یہ ہے کہ جو عتبہ تھا وہ بڑا ماہر جنگجو تھا اور تجربہ کار قسم کا آدمی تھا،
سیدنا عبیدہ بن حارث نے اس پر حملہ کیا، زخمی ہوا، لیکن اس ظالم نے بھی جواباً ان پر بڑا حملہ کیا اور یہ بھی زخمی ہو گئے، اور اپنے ماہرانہ تجربہ کاری کی بنا پر سیدنا عبیدہ بن حارث کی ایڑیاں کاٹ ڈالیں۔ تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ جب اپنے دشمن سے فارغ ہو کر انہوں نے دیکھا کہ عبیدہ بن حارث کی یہ حالت ہے، فوراً انہوں نے عتبہ پر حملہ کر کے اس کو جہنم رسید کر دے، اس کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا عبیدہ بن حارث، اور دیکھیے زخموں سے چور چور ہیں۔ پھر رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ میری موت آ جائے، اگر آ گئی تو میں شہید ہوں گا؟ حضور نے فرمایا واللہ انک لشہید، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو شہید ہے۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے رخسار رکھ دیے۔ کیا لوگ ہیں میرے دوستو؟ میں کہا کرتا ہوں یہ خاندانی کافر تھے، لیکن کلمہ پڑھا اس طرح پڑھا کہ ان کے خون کے اندر کلمے کی حقیقت جو سارے جسم میں پھیل گئی، پھر ان کے دل و دماغ کی کیفیت بدل گئی۔ بالکل جاں بلب ہیں، اور تب بھی حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شہادت مل جائے گی؟ حضرت مصعب بن عمیر، آپ سن چکے کہ بار ان کا تذکرہ، اسی جنگ میں ان کا سگا بھائی آتا سامنے، اسی گردن اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے ماموں کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر الامہ، جس کو حضور نے فرمایا سمت کا سب سے بڑا دیانتدار ہے، اس کے سامنے اس کا والد جراح آتا ہے، اس کی گردن اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا تھا، اس ایمان کا یہ مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پھر کیوں نہ اللہ ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے؟ کیوں نہ اللہ ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ رضا کیا ہے؟ میں سنا چکا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں یہ بات لکھی، اور ایک اور محدث نے بھی، قاضی ابو یعلا، کہتے ہیں کہ یہ رضا کیا ہے جو حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں جا بجا اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، بڑی عجیب بات لکھی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہونے محدثین پر، قرآن و حدیث میں اس طرح غوطہ زن ہو کر اندر سے ایسے نکات اور ہیرے جواہرات نکال کر امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کہتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رضا کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا اللہ کی قدیم صفت ہے، یعنی جب سے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ صحابہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 1500 سال پہلے، اسے 40-50 سال پہلے اور کر لیں۔ اور اللہ کب سے ہے؟ کوئی ہے اس کی ابتدا؟ اور جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کی رضا والی صفت جو ان صحابہ کے بارے میں، جنہیں علم الہی میں ہے کہ کس دور کے اندر میں نے کس کو پیدا کرنا ہے اور کس پر غضب نازل کرنا اور کس سے راضی ہونا ہے، یہ اللہ کی صفت قدیم سے ہے۔ فلا يعلم من عبد الا يعلم انه يوفي على موجبات الرضا، اللہ فلا يرضى من عبد، اللہ کسی بندے سے راضی نہیں ہوتا جب تک اپنے علم ازلی سے یہ نہ جان لیں کہ یہ آدمی آئندہ چل کر وفادار ثابت ہوگا، غدار نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ کرام آپس میں لڑنے والے تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے، تو لڑنے والا، ظلم و ستم کرنے والا کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے؟ تو اچھے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میں رضا کے پروانے دیتے ہیں۔ جو برے ہوں اللہ کی نظروں میں تو خدا بندے کو ان کے رضا کے پروانے، اللہ ڈرتے ہیں ان سے۔
معاذ اللہ، اللہ کو کوئی لالچ ہے ان سے؟ میں آپ حضرات کے ذہن کو اس طرف لا رہا ہوں، اللہ جو ان کے لیے رضا کا اعلان کر رہے ہیں بار بار اپنی کتاب کے اندر، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آدمی اندر سے کیسے باہر سے کیسے ہیں؟ اللہ کو سب معلوم تھا۔ معلوم ہوا کہ آج ہمارے سامنے جو کہانیاں بیان کی ہیں یہ سب خرافات ہیں، بکواسات ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے تھے، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، آپس میں بڑے رحم دل اور پیار کرنے والے تھے۔ ان دو جملوں میں سارا کی صحابہ کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ ان کی سختیاں صرف کفار کے خلاف تھی، آپس میں نہیں تھیں۔ ان کی عداوتیں کفار کے خلاف تھیں، اللہ رسول کے دشمنوں کے خلاف تھیں، آپس میں بڑے پیار کرنے والے مہربان تھے۔ کوئی دنیا کی کتاب، تاریخ کے مجموعے جو ہیں قرآن کی اس آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ رحماء بینہم، یا ان کے مجموعے سے ہم قرآن کی اس آیت کو رد کر سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، فلا یرضى من عبد الا يعلم انه يوفي على موجبات الرضا۔ نہیں راضی ہوتے اللہ، نہیں راضی ہو سکتے اللہ کسی بندے سے جس کے بارے میں یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میری رضا کے فیصلوں پر آئندہ پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا۔ آخر میں فرمایا وَمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور جس سے اللہ راضی ہو گئے، رضا کا اعلان کر دیا، فلم یسخط علیہ ابدا، پھر اللہ قیامت تک اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صحابہ کے مقام کو اپنے اللہ کی کتاب کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ میری ان معروضات کو سننے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے، یقیناً انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں بھی کوئی باطل پرست صحابہ پر تنقید کرنے والوں کو اس کا جواب دیں گے۔ میں تو اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے رضاکار جو ہیں، صحابہ کے دفاع کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے یہاں موجود ہیں، اور آپ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو زٹلیات اور خرافات سننے کا نہیں، اللہ کا قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے میری دعا سن بھی لی ہے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کی شکل میں سامنے لا کر اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل میں شکل لا کر یا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ نے سن لی ہے میری دعا۔ کبھی بھی کسی شخص کی کتاب سے، کسی تحریر سے، کسی بات سے میں قرآن اور سنت کے خلاف متاثر نہیں ہوتا۔ مجھے فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، کیونکہ میرا امام قرآن ہے، میرا امام میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعلیمات کے مقابلے میں پھر کسی کی شخص کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی پیارے ہیں۔ اگر اللہ کو پیارے نہ ہوتے، آج اس مسجد میں ہو سکتا ہے ملک بھر کے اندر بے شمار مساجد میں ان کے تذکرے ہو رہے ہوں۔ یہ میرے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے یا مجھے اس پر کوئی کسی نے انعام دینا ہے کہ یہ ایک نے برائی بھلائی کہنا ہے مجھے؟ لیکن مجھے تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں۔ میں شروع میں جب آیا، 6 مہینے گزرے تھے، تو یہاں قریب ایک بزرگ رہتے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اس واسطے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہر جمعے مجھے برا بھلا کہتے تھے، یہ وہابی ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں قرآن کریم لوگوں کو سناتا رہتا۔ مجھے ایک رکا لکھا کسی صاحب نے، مخلص ہی تھا کوئی، کہتے تو بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، تجھے ہر جمعے گالیاں پڑتی ہیں اور تو جواب کسی کو نہیں دیتا۔
مجھے ہنسی بھی اس بات پر آئی. میں نے کہا بھائی تمہارا اخلاص اپنی جگہ، لیکن میں نے اللہ سے عہد کیا کہ میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا، توحید سناؤں گا، رسول اللہ کی سنت سناؤں گا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر، یہ میں نہ اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہوں، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہوں. ہر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے. مجھ سے میرا اللہ یہ کام لے رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا، اللہ اس پر قائم رکھے. اگر انہوں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اس کی تنقید کر کے لگے رہیں بھائی. مزے کی بات یہ ہے، ایک دفعہ میں بیڈن روڈ پر پیدل چل رہا تھا، وہ صاحب آگے سے اسکوٹر پر آ رہے تھے. قسم کہتا ہوں قرآن میرے سامنے ہے، ان کی جو نظر مجھ پر پڑی، مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے، میں ان کے مقابلے میں ان کے بچوں کی طرح تھا، تو کم سے کم بھی کو 50 گز دور اسکوٹر کھڑا کر کے وہاں سے مجھے ملنے کے لیے آئے. میں نے ملنے میں انکار نہیں کیا، خندہ پیشانی سے میں ان کو ملا. دل میں یہ ضرور سوچتا رہا کہ یہ کیا دورہ نظام ہے، ہر جمعے مجھے برا بھلا کہنا اور پھر یہاں مجھے دیکھ کر اس طریقے سے مطلب مسافہ کرنا جیسا کہ یہ میرے عقیدت مند ہے. بہرحال دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. خدا ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے. تو میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، نبی کی سنت پیش کروں گا، اور جو صحیح بات بزرگان دین کی، فقہاء کرام کی، محدثین کی مجھے معلوم ہوگی، جو ہر پہلے جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ لوگوں کے سامنے پیش رکھوں گا. زٹلیات نہ مجھے پسند ہیں، نہ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، نہ لوگوں کا وقت ضائع کروں گا. تیسویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ بینہ، اس کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. خالق کائنات کے نزدیک ان لوگوں کا مقام کیا ہے. دو آیتیں میں سناتا ہوں مقابلتاً. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها. یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہا کریں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرمائے اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں. ان کے مقابلے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں. ان کو شر البریہ اور صحابہ کو خیر البریہ، بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، وہ جنتیں جن میں ہمیشہ رہا کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ وہاں رہا کریں گے، ابدا، ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اب اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، یہ قرآن بیان کر. ایک تو صحابہ کو خیر البریہ فرمایا اور کفار کو شر البریہ فرمایا، اور صحابہ کرام کے لیے ساتھ ہی اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہا کریں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کسی دباؤ میں آ کر اللہ فرما رہے ہیں. سارا قرآن کریم آپ تلاوت کرتے جائیے، جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی. میری گزارش آپ حضرات سے ہے، اپنے دل و دماغ میں یہ کیفیت بنا لیجئے کہ نبی اللہ کی ذات کے بعد نبی سب سے بڑے محبوب ہیں، نبی سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں، پھر نبی کے پیاروں کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہو. باقی کائنات ایک طرف رکھیے، اللہ کا نبی اور نبی کے بعد نبی جن سے پیار کرتے ہیں، اور نبی کے جو پیارے ہیں ان کا مقام قرآن بیان کرتا ہے.
حضور نے فرمایا ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے ساری آدم کی اولاد میں سے، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، فجعل منهم وزراء، کسی کو میرا وزیر بنایا، واسحارا، کسی کو میرا سسرالی خاندان والا بنایا، واختانا، اور کسی کو میرا داماد بنایا۔ پھر فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا بلا کہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ جو میں آپ حضرات سے بار بار ایک اپیل کرتا ہوں، اپنا ذہن، اپنا دل دماغ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ یہ بنائیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں ان سے سب سے زیادہ پیار کریں، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، ساری جان سے بڑھ کر صحابہ سے پیار۔ آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیگر صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر مسلمان کے دل میں صحابہ اکرام کی ایک پہچان ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کے حالات اتنے معلوم ہیں جتنے صحابہ کے معلوم ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا سکتا ہے۔ جتنی پیار سے، چاہ سے، شوق سے ہم صحابہ کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرتے ہیں، اتنے ہم اپنے خاندان کا کسی بڑے کا بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں کس نے بات ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اس واسطے اللہ اپنے محبوبوں کی محبت سیجعل لہ الرحمن ودا، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ ان کے لیے محبوبیت کا ایک مقام پیدا کر دیتے ہیں، ساری کائنات ان سے پیار کرتی ہے۔ نبی سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کے مخلوق میں، اور پھر نبی کے ساتھی سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کو پرکھیں گے، نبی جس کو اچھا کہیں گے وہ اچھا ہے، نبی جس کو برا کہیں گے وہ برا ہی ہے۔ صحابہ جس کو اچھا سمجھیں، جو صحابہ کو اچھا سمجھیں گے وہ اچھے ہیں، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں خدا کی شر البریہ، خدا کے مخلوق بدترین مخلوق ہے۔ یہ ایک معیار ہونا چاہیے ہمارا۔ انشاءاللہ اس محبت کو دل و دماغ میں جگہ دیجئے، اس کے ذریعے سے خدا بند قدوس اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی نصیب کریں گے، اور خاتمہ بھی بالخیر اور ایمان کے ساتھ پرسکون ہوگا، باعزت اور باوقار ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں اور اسی پر ہمیں قائم دائم فرمائیں۔